اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ توبہ کی 28 نمبر آیت مبارک ہے، 10 نمبر پارہ۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انما بے شک المشرکون مشرکین نجس ناپاک ہے، فلا یقربو تو وہ قریب نہ آئے، المسجد الحرام مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا اپنے اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہو، عیلتاً مفلسی کا، تنگ دستی کا، فسوف تو ان قریب، یغنیکم اللہ غنی کر دے گا اللہ تمہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، انشاء اگر وہ چاہے، ان اللہ بے شک اللہ، علیم خوب علم والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان مشرکین کو مسجد حرام میں اس سال بعد آنے نہ دیا جائے، کیونکہ یہ ناپاک ہے۔ کیوں ناپاک ہے؟ تو یہ اپنی عقائد کی وجہ سے ناپاک ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ اپنی پلیت اور ناپاک عقائد کی وجہ سے یہ ناپاک ہے، نجس ہے۔ دوسری، یہ ظاہری طور پر بھی اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، جو شریعت نے جو طریقے بیان کی ہے وضو کا، غسل کا، یہ اس طریقے سے صفائی نہیں کرتے۔ اور آپ سب نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ بہت سے مشرکین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر گوبر لگاتے ہیں، جس طرح ہندوستان کے آپ مشرکین کو دیکھ لیں، گائے کا گوبر وہ اپنے آپ پر لگاتے ہیں، گائے کا پیشاب اپنے اوپر ڈالتے ہیں، تو ظاہری طور پر بھی یہ نجس ہے، اور اپنے عقائد جو اصل چیز ہے اس اعتبار سے بھی وہ نجس ہے۔ یہاں مراد بھی زیادہ تر وہی چیزیں ہیں جو ان کے عقائد ہیں، کہ ان کی عقائد وہ پلیت ہیں، ان کے نظریات وہ پلیت ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انما المشرکین نجس بے شک مشرکین ناپاک ہے۔ تو پتہ چلا کہ شرک کرنا اپنے آپ کو بالکل پلید کرنا ہے، تو اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے سارے صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام تو نہ قریب آئے وہ مسجد حرام کی، یعنی یہ مشرکین مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے، بعد عامہم ھذا اس سال بعد، اس سال بعد یعنی 9 ہجری والا جو سال ہے اس کے بعد، تو لہٰذا اسی پر عمل ہوا۔ 10 ہجری میں کسی بھی مشرک کو وہ حج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہو، عیلتاً مفلسی کا، تنگ دستی کا، اب ان کے ساتھ تجارتی معاملات تھے، تو اب اگر مشرکین کو نہ چھوڑا جائے تو تجارت وہ کمزور پڑ جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہو، مفلسی کا ڈر ہو، تو فسوف یغنیکم اللہ تو عنقریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، انشاء اگر وہ چاہے۔ تو لہٰذا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اصل چیز غنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس طرف مت دیکھو کہ اس مشرکین کے کاروبار کی وجہ سے ہمارے کاروبار چلتے ہیں، ہمارا تجارت چلتا ہے۔ اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو اللہ تجھے غنی کر دے گا، اور یہی اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ نے پورے مدینہ منورہ کو غنی کر دیا، مکہ مکرمہ والوں کو سب کو غنی کر دیا، اور ایسا وقت بھی آیا کہ لینے والا کوئی بھی نہیں تھا، سب دینے والے بن گئے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو، اور اگر خوف ہو تمہیں عیلتاً مفلسی کا، تنگ دستی کا، فَسَوْفَ یغنیکم اللہ من فضلہ تو ان قریب غنی کر دے گا تجھے اللہ اپنے فضل سے، انشاء اگر وہ چاہے۔ تو پتہ چلا کہ غنا وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ ان اللہ علیم، اللہ خوب علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، جو حکم دیتا ہے اس پر عمل کرنے میں ہی بلائی ہے۔ قاتلو جنگ کرو الذین ان سے جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخری دن پر، ولا یحرمون اور نہ وہ حرام سمجھتے ہیں، ما حرم اللہ جو حرام کیا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، ولا یدینون اور نہیں وہ دین بناتے، دین الحق کی حق دین کو، من الذین ان میں سے جو اوتوا الکتاب دی گئی کتاب، حتی یعطوا یا
یہاں تک کہ وہ دے دے الجزیت جزیہ کو عن یدن ہاتھ سے، وہم اس حال میں کہ وہ صاغرون ذلیل ہو۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو وہ حرام نہیں سمجھتے۔ اللہ نے شرک حرام کیا ہے، یہ لوگ اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ دوسری بھی وہ کام جو اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، یہ لوگ اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ حق دین کو اپنا دین نہیں بناتے، تو ان لوگوں کو ساتھ جنگ کرو۔ ہاں اگر وہ جزیہ دے دے تو پھر اس کو کچھ بھی نہ کہو، اس کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ یہ جزیہ ان سے، ان مشرکین سے، ان کافروں سے یہ ان کی حفاظت کے طور پر لیا جاتا تھا، اور یہ ایک معمولی مقدار بھی ہوا کرتا تھا، صرف ان کو احساس دینے کے لیے کہ تم لوگ یہاں پر ماتح ہو، ذلیل ہو، اور اس لیے کہ ان کی حفاظت کے لیے جو اقدامات ہیں اس پر یہ خرچ کی جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ زیادہ مقدار بھی مقرر نہیں کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً جو عبیر تھے اس پر 4 درہم ماہانہ مقرر کی تھی، جو متوسط تھے اس پر 2 درہم، جو کمزور تھے اس پر صرف 1 درہم، اور جو انتہائی کمزور تھے کہ وہ کمانے کے قابل نہیں تھے یا دینی پیشوا تھے، ان لوگوں کے، مشرکین کے وغیرہ، ان سے کچھ بھی نہیں لیا۔ اور یہ بھی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جب مسلمان کسی کافر کو وہ سہولت، حفاظت نہ دے سکی تو وہ جزیہ وہ واپس بھی کر لیتے تھے، اس سے جزیہ نہیں لیتے تھے۔ تو جزیہ کا مقصد ان کی حفاظت کرنا تھا۔ تو وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، قتل کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور نہ اسے حرام سمجھتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور نہ حق دین کو دین بناتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جو جن کو کتاب دیا گیا ہے، یعنی ان سے جنگ کرو جن کو کتاب دیا گیا ہے، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینا شروع کر دے، عن یدن، ہاتھ سے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہو، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں یہ مشرک، تب دیا جائے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی گمراہی سے، گناہوں سے، بدعات سے، شرکیات سے، رسومات سے اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔